بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی بہت بڑا فیصلہ دیا گیا. 2024 کے الیکشنز فیبروری 8 کو جو ہو رہے ہیں اس سے تحریک انصاف اب اس سے باہر ہو گئی، اور اب نہ آپ کو بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ملے گا، اور نہ ہی بلے باز جو کہ ایک اور جو پلان بی کے لحاظ سے جو بلے باز کا نشان تھا وہ بھی اب پی ٹی آئی استعمال نہیں کر سکتی. پلان اے جو تھا پی ٹی آئی کا وہ بھی فیل ہو گیا، پلان بی جو تھا پی ٹی آئی کا وہ بھی فیل ہو گیا، اور پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہار گئی. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو پی ٹی آئی کے حق میں تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے اور جس کے بہت سیریس ظاہر ہے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. اور جو ایک ڈائنامکس کی بات کی جا رہی تھی کہ جی اس فیصلے کا بہت کس قسم کے جو اثرات ہوں گے الیکشنز جو فیبروری 8 کے الیکشنز ہیں، تو اس کے لحاظ سے جیسا میں کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو تحریک انصاف وہاں پہ بیلٹ پیپر کے اوپر نظر نہیں آئے گی. جو بھی اب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ٹکٹس دیے تھے اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور چونکہ پلان بی بھی فیل ہو گیا، اس کی بھی میں تفصیلات تھوڑی سی آپ سے میں شیئر کروں گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب جتنے بھی لوگ ہوں گے پی ٹی آئی کے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، اور ان سے جو بھی الیکشن جیتیں گے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیتیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ آزاد حیثیت سے ہی اپنا پولیٹیکل فیوچر کا فیصلہ کریں گے. جس وقت وہ نیکسٹ پارلیمنٹ آتی ہے، جب جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں جو نیشنل اسمبلی آتی ہے اور جو پروونشل اسمبلیز، اس میں جو پی ٹی آئی کے جو اوریجنلی جن کا تعلق ہے مطلب ہے جن کا، لیکن چونکہ الیکشنز وہ آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں تو ان کا کس قسم کا ان کا فیصلہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو جوائن کریں گے، اپوزیشن کو جوائن کریں گے، کس قسم کے ڈسپلن کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ نہ وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوں گے، نہ پارٹی لیڈر کے جو ہے وہ بے شک لیڈر عمران خان ہوں یا گور علی خان صاحب جو موجودہ چیئرمین وہ ہوں، کسی بھی قسم کے وہ ڈسپلن کے وہ پابند نہیں رہیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ظاہر ہے ایک فیصلہ ہوا، اور سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ سنایا اس میں ایک تو یہ بات کہ تینوں جو جج جو حضرات ہیں یہ تینوں کی طرف سے یونانیمس ڈیسیژن تھا، کسی قسم کو کوئی ڈائسنٹ نہیں تھا. اور اس میں جو کہا گیا اس میں یہ کہ جی ای سی پی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ بار بار کہتی رہی جو پی ٹی آئی کو، اور پچھلے اس وقت سے جب پی ٹی آئی کی اپنی حکومت تھی انٹر پارٹی الیکشنز کے بارے میں کہ جی آپ الیکشنز کروائیں، لیکن پی ٹی آئی نے اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا. اور پھر یہ بات بھی کہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف کہ یہ بات کرنا کہ جی وہ کسی قسم کی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، تو اس تاثر کو بھی انہوں نے رد کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور انہوں نے کہا کہ بلکہ بہت لینئر ویو بھی لیا، پہلے لینئر ویو بھی لیتے رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ بارہا ان کو یہ یاد دہانی بھی کراتے رہے کہ اگر انٹر پارٹی الیکشنز آپ نہیں کرواتے تو اس کے کیا کنسیکوینس ہیں، اور کنسیکوینس یہ ہیں کہ آپ کا سمبل کا الیکشن جو ہے وہ واپس ہو سکتا ہے. اور وہ ایسے ہی ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی یہ بھی کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ جی وہ جو وکٹمائزیشن والی بات کہ جی صرف یہی پولیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو ڈی لسٹ کیا، جن کو انہوں نے اپنے، اور اس کا اناؤنسمنٹ ظاہر ہے ایک دو دن پہلے ہی آ گئی تھی. اچھا، اس کے علاوہ یہ والی بات بھی جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا گیا جی کہ ان کی طرف سے کہ انٹر پارٹی جو الیکشنز ہیں پی ٹی آئی کے اس کے اوپر وہ لگاتار زور دیتی رہی، اور ان کے مقصد یہ تھا کہ جی ان کو انٹر پارٹی الیکشنز کروا دینے چاہیے. اور پھر یہ والی بات کہ جی اس کے باوجود جس قسم کے الیکشنز کروائے گئے تو اس میں کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملا کہ جس طرح سے الیکشن ہونے چاہیے تھے انٹر پارٹی الیکشن، اس کا ہمیں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. اچھا، یہ بات بھی اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بات کی کہ جی ایک کہ جی اسی مسئلے کے اوپر انٹر پارٹی الیکشنز کے مسئلے کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے اگینسٹ ایک طرف پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ چلی گئی، اور پھر دوسری طرف انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں جا کے وہاں بھی پٹیشن کر دی، اور دونوں کورٹس کو یہ نہیں بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہم کیس کر رہے ہیں، یا پشاور ہائی کورٹ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ایشو پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ، اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے انہوں نے ایک اپنا ویو دیا. تو اس لحاظ سے یہ بھی سپریم کورٹ
آف پاکستان نے کہا کہ جی پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے ہم اتفاق نہیں کرتے. انہوں نے ظاہر اب وہ فیصلہ کالعدم ہو گیا جو ان کی بلے کے نشان کی بحالی کا جو فیصلہ تھا, لیکن اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ پاورز نہیں ہے کہ وہ بلے کا نشان واپس لے سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر اس قسم کی کوئی چیز تھی تو بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ کو جو ریلیونٹ الیکشن ایکٹ کا پروویژن تھی اس کو بیسیکلی اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے تھا, الٹرا وائریز جس کو قرار دینا چاہیے تھا, ادروائز اس طرح سے یہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ہے کہ جی یہ آج کا ویسے پورا دن آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا نا کہ پلان اے ناکام ہوا, پلان بی ناکام ہوا. پلان اے کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم بلے کے نشان کو ہم سیکیور کریں گے, اور ہم جو آج جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ پی ٹی آئی کی یہ کوشش تھی کہ جی اس کا پولیٹیکل اینگل دے کے تو ہر حال میں بلے کے نشان کو سیکیور کیا جائے, اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو اپ ہولڈ کرایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن اس کے لیے جس قسم کی تیاری تھی, جس قسم کی وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی, اور آج سارا دن جو ڈسکشنز ہوتی رہی, کل بھی ہوئی آج بھی ہوئی, آپ نے دیکھا کہ حامد علی خان صاحب اور یہ جو علی ظفر صاحب دونوں کو آپ نے سنا ہوگا, اور پھر یہ بات ایک واضح ہو گئی کہ ایک تو یہ بات کہ جو بہت سی چیزیں وہ جو کہتے تھے اس کے بارے میں ان کے پاس ثبوت موجود نہیں ہوتے تھے. پھر یہ مانا گیا کہ جی جو الیکشنز تھے ان میں فلاز تھے, جو انٹر پارٹی الیکشنز کروائے گئے اس میں جو ان کا پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کی ظاہرہ وائلیشنز ہوئی ہیں, اس میں کمیاں تھیں, کسریں تھیں, لیکن وہ بیسیکلی یہ کہتے رہے کہ جی اس کی پولیٹیکل سائڈ دوسری دیکھی جائے کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ کس طریقے سے الیکشن سے مطلب ہے کہ علیحدہ کر سکتے ہیں, اور وہ الیکشنز کو ریپرزینٹ نہیں کر سکے. لیکن اس کے دوران یہ ججز نے کہا کہ آپ کا اگر سمبل واپس لیا جاتا ہے تو پھر بھی پولیٹیکل جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں کوئی بھی تمام کے تمام کینڈیڈیٹس الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ جو ان کا جس طرح قانون کے مطابق ہر ایک کا اپنا اپنا الیکشن سمبل ہوگا, کسی کا پیالہ ہوگا, کسی کا وکٹ ہوگا, کسی کا کیا ہوگا, کسی کا کیا ہوگا. تو اس لحاظ سے جو آج پی ٹی آئی کا پلان اے تھا وہ فیل ہوا. لیکن آج کی ہیئرنگ کے دوران جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہو رہی تھی اسی دوران پتہ لگ رہا تھا کہ بہت ویک کیس ہے پی ٹی آئی کا, اور لوگوں کی ایک اسیسمنٹ ہو گئی تھی کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آ سکتا. اسی کے لحاظ سے دیکھیں کہ فیصلہ تو ابھی بہت لیٹ, ابھی رات کو 11 بجے کے بعد سنایا گیا, تو آپ دیکھیں کہ اس سے دن میں میرا خیال کوئی 3-4 بجے کوئی اس قسم کا پی ٹی آئی نے ایک اپنی ڈائریکشن جاری کر دی, اور وہ ڈائریکشن یہ تھی کہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے جن کو ٹکٹ انہوں نے ایشو کیے پی ٹی آئی کے, ان سب کو کہہ دیا گیا کہ جی آپ پی ٹی آئی نظریاتی پی ٹی آئی این جو ہے اس کے جو نشان ہے بلے باز بیٹسمین, یعنی کہ اس نشان کے اوپر آپ اپنے جو سرٹیفکیٹس ہیں جو آپ اپنے آر اوز کو جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو سبمٹ کر لیں. سو ان کو پتہ لگ گیا تھا, اور انہوں نے پھر لوگوں کو کہہ دیا کہ جی آپ نے جو الیکشن لڑنا ہے وہ بیسیکلی پی ٹی آئی این تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان بلے باز یعنی کہ بیٹسمین کے انتخابی نشان کے اوپر آپ نے الیکشن لڑنا ہے. یہ انہوں نے سب کو کنوے کر دیا, اور یہ بیسیکلی وہ پلان بی تھا, ایک سرپرائز تھا ان کی طرف سے. اور اس سرپرائز کے لحاظ سے وہ, اور ظاہر ہے جس وقت لوگوں نے سنا اور یہ بات سامنے آئی تو اس وقت ڈیفینیٹلی یہ عمومی طور کے اوپر یہ بات کہی گئی کہ بڑی سمارٹ موو ہے, اور یہ بہت زبردست قسم کی چال چلی پی ٹی آئی نے. اور اگر بلے کا نشان جو کہ نظر آ رہا تھا کہ ان سے جا رہا ہے, تو انہوں نے جو پلان بی بنایا تو وہ پلان بی ایک بہت زبردست قسم کا ان کے لیے پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے حق میں بہت بڑا سرپرائز مطلب ہے, یہ ان کے حق میں ایک سرپرائز تھا. لیکن ود ان نو ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر آ گیا, اور جس میں چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز کے سگنیچرز تھے, اور اس میں ایک بات بنیادی ایک قانونی بات کی گئی کہ کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کو ایٹ دا سیم ٹائم ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. سو جب نامینیشن پیپرز میں آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور آپ
پی ٹی آئی کو آپ ریپرزینٹ کر کے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر ابھی آپ آ کے تو یہ کر دیں کہ جی آپ کہیں گے کہ ہم تو بلے باز کے نشان کے اوپر ہم جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے تو یہ سرٹیفکیٹ آپ دیں گے. تو اس چیز کو انہوں نے رد کیا اور انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی. اس میں اس قسم کی بات تھی کہ دھوکہ بازی کی جا رہی ہے اور درخواستیں دی جا رہی ہیں. تو اس کے اوپر فوری طور کے اوپر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آرڈر آیا, جو کی جو پریس ریلیز پھر ایشو ہوئی, جو آرڈر پھر کمیونیکیٹ کیا گیا, تو اسی کے ساتھ یہ پلان بی پلان اے سے پہلے ہی فیل ہو گیا. پلان اے تو ہے جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ ظاہر آیا تو اس سے پتہ لگا کہ جی وہ پلان اے پہلے ہی فیل ہو گیا اور پلان بی پہلے ہی فیل ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ آپ دیکھیں کہ جو پلان بی جس کے اوپر مطلب ہے کہ تکیہ تھا, وہی جو پی ٹی آئی نظریاتی والی بات, پی ٹی آئی نظریاتی کی جو بات تھی, ان کا جو ہیڈ ہیں, جو چیئرمین ہیں اختر اقبال ڈار صاحب, ان کی پریس کانفرنس شام کو آ گئی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو سب فیک سرٹیفکیٹس ہمارے بہاف کے اوپر دیکھ رہے ہیں, ہمارے تو پارٹی کا تو کوئی ٹکٹ یہ لے ہی نہیں سکتے, ان کو کس نے ٹکٹ جاری کر دیے. سو وہ آل آف اے سڈن وہ ایک چیز سامنے آ گئی اور انہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا کہ یہ سب کچھ فیک ہے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے بلکہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر وہ ایکشن لے کہ کس طریقے سے یہ پی ٹی آئی نظریاتی کا نام استعمال کیا جا رہا ہے یا بلے باز کا, بیٹسمین کا سمبل کس طرح سے وہ کلیم کر سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اس کی پریس کانفرنس کے ساتھ ہی پھر ان کی پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا, رؤوف حسن اور دوسرے جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی جو اختر اقبال ڈار صاحب ہیں ان کو شاید پریشرائز کیا گیا, اور پریشرائز کرنے کے بعد جیسے پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں تو یہ پریس کانفرنس بھی اسی قسم کی ایک کنسیکوینس ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے لیکن پرائمریلی کیا ہوا کہ جس تکیے پہ مطلب ہے کہ جی ان کو بھروسہ تھا, یعنی کہ جس پی ٹی آئی این کی بیس کے اوپر وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, تو اس کے چیئرمین نے آ کے کہہ دیا جی کہ ہمارا تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمارا تو کوئی آپ سے تعلق ہی نہیں. اور یہ بات کہ جی اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے جی کہ انہوں نے ہم سے ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا اور 3-4 سیٹیں ہم سے لیں, اور باقی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سمبل کے اوپر آپ کے لوگ الیکشن لڑیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ویسے عجیب سا فیصلہ ہے کہ ایک ایسا پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی نظریاتی, تحریک انصاف نظریاتی, اور اس کے چیئرمین اختر اقبال ڈار جو کہ کئی سالوں سے عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, تو آپ نے ان کے اوپر اتنا بڑا اعتماد کر لیا. اور پھر یہ پلان بی جو کہ آپ بڑا زبردست پہلے کہتے رہے کہ ہمارے پاس تو پلان بی بھی ہے اور پلان سی بھی ہے, تو اب یہ آ کے یہ جو ہے اس لحاظ سے اس کے اوپر کا اعتماد آپ نے کیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کہ جی انہوں نے کہیں آپ کو ڈبل کراس نہ کر دیا ہو, انہوں نے کہیں آپ کو جو ہے وہ ڈبل گیم آپ سے جو ہے وہ نہ کر دی ہو آپ کے ساتھ. تو اینی ہاؤ یہ کچھ چیزیں تھیں. اور اس میں ایک چیز جو اور اوور آل اس سارے کے سارے آپ جو دیکھیں, بے شک جو سپریم کورٹ میں ہوا, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوا, جب آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات کرتے ہیں اور پھر یہ والی بات جو پلان بی والی بات کرتے ہیں, اس میں آپ ایک بات دیکھیں گے کہ لیگل ایشوز کے اوپر جو ہے, جو قانونی ایشوز جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ویک نظر آئی ہمیں پی ٹی آئی عدالتوں کے سامنے, چونکہ ساری لائیو جو جا رہی تھی ان کی جو بھی جو ہیئرنگ تھی, تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو کاروائی تھی اگر آپ نے سنی ہوگی تو یہ بڑا ویک فوٹنگ کے اوپر تھی. تو یہ ایک جو عجیب بات ہے کہ پی ٹی آئی مئی 9 کے بعد تو عمران خان صاحب نے, اور پھر جب جیل میں چلے گئے تو انہوں نے تو پی ٹی آئی کو وکلاء کے حوالے کر دیا, مطلب لیگل مائنڈ جو ہیں, لائرز ہیں, بڑے بڑے قانون دان ہیں, مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے. اب آپ دیکھیں کہ ان سب کے ہوتے ہوئے کس قسم کی جو ہے وہ ویک لیگل فوٹنگز کے اوپر یہ سارے کے ساری چیزیں کی گئیں. الیکشن اس طریقے سے کرائے گئے کہ اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز رکھے گئے, اس میں بہت سی انلیگلٹیز چھوڑ دی گئیں, اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ اگر اس طرح کی بات, کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر اس طرح کی بات ہوئی تو ہم کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے اس چیز کو الیکشن کمیشن کے سامنے یا عدالتوں کے سامنے. سو آج کا دن جو ہے وہ بڑا ڈراؤنا اور بڑا ہی خطرناک اور
اور کچھ لحاظ سے بڑا شرمندگی والا دن تھا پی ٹی آئی کے لیے. اور اینی ہاؤ 2024 کے جو الیکشنز ہیں اس سے تحریک انصاف جو ہے وہ فرق ہو چکی اور اس میں اس کا اپنا بہت بڑا قصور ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.